رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش اس خداوند بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جانیں قرار پائی ہیں۔ درود خدا ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، جو ہم جیسے بھٹکے ہوئے راہیوں کے لیے نشان ہدایت ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا درس آداب معاشرت میں جو پہلا عنوان جو کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ والدین کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج ہماری، کہ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 جو کہ میں نے موضوع کلام قرار دیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا۔ حقوق والدین کی اہمیت کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہمیں علم و معرفت کے چشموں سے سیراب ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں توحید کے بارے میں اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں حقوق والدین کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ کہ والدین کا احترام کرنا انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، جیسے قرآن کریم میں خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ کی زبانی نقل ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آدمی پر سب سے بڑا حق کس کا ہے، تو آپ نے جواب دیا والدین کا۔ اب یہاں پر ایک بات جو کہ وضاحت کی طلبگار ہے کہ والدین کا احترام، والدین کے حقوق جو کہ اولاد کے فرائض ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن والدین میں سے بھی ماں کا حق مقدم ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالتی چلوں گی کہ سب سے پہلے ترجمہ کر لیں ماں کا، کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ ماں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ 84 مرتبہ آیا ہے، اور اس کی جمع امہات ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ خلیل نحوی کا قول یہاں پہ نقل کروں گی کہ ہر وہ چیز جس کے اندر اس کے جملہ متعلقات سما جائیں اور ان کی وہ کہلاتی ہے، جیسے لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا ہے کیونکہ وہ تمام علوم کا منبع ہے۔ مکہ مکرمہ کو القریٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ خطہ عرب کا مرکز ہے۔ کہکشاں کو النجوم کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے ستارے سمائے ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ مہمانوں کو جمع کرے اسے الضیاف کہتے ہیں۔ سالار لشکر کو الجیش کہتے ہیں۔ ابن فارس نے بھی یہاں پہ کہا ہے کہ کے 4 معنی ہیں: بنیاد و اصل، مرجع، جماعت اور دین۔ لیکن بہرحال بات ہوگی ماں کے اوپر، والدین میں سے ماں کا حق مقدم ہے۔ یہاں پہ میں چند احادیث کی طرف اشارہ کرتی چلوں جس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ والدہ کا حق زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ والد کا حق بھی ضرور ہے، لیکن جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ کون زیادہ حقدار ہے جس کے ساتھ نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ ماں کے بعد؟ تو آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر؟ تو آپ نے جواب دیا پھر تیسری مرتبہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے وہی سوال تکرار کیا تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارا والد۔ اسی طرح امام جعفر صادق کی بھی حدیث ہے اور امام باقر علیہ السلام سے بھی روایات نقل ہوئی ہیں
کہ ماں کے بارے میں زیادہ وصیت کی گئی ہے۔ اور امام جعفر صادق کی وہ شعراء آفاق روایت انشاءاللہ کہ آپ سب نے سنی ہوگی کہ جب بھی اپنے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی ٹھنڈک، ان کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ جس نے تمہیں ولایت اہل بیت علیہ السلام میں پروان چڑھایا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بات آگے بڑھاؤں گی کہ والدین میں سے ماں کا حق اپنی جگہ پہ مقدم ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی روایت یہاں پر موجود ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے جو اللہ پاک سے سوال کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو پروردگار نے انہیں 3 مرتبہ ماں کے بارے میں وصیت کی، 4تھی مرتبہ والد کا ذکر کیا۔ اور یہاں پہ ایک اور جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ واجب اور لازم حقوق میں سے ہے۔ یہاں سے یہ بات ماں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ثابت ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ماں کی خوشنودی میری خوشنودی اور ماں کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ امام سجاد رسالہ حقوق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کا حق یہ کہ تم اسے پہچانو کہ وہ کون ہے، یہ جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے شکم میں تمہارا بوجھ اٹھائے رکھا اور اپنے تمام احساسات اور قوتوں کے ساتھ تمہاری حفاظت کرتی رہی، تمہیں بھوک و پیاس سے بچانے کے لیے خود بھوک اور پیاس برداشت کرتی رہی، خود برہنہ رہی تاکہ تم کو لباس پہنا سکے، خود دھوپ میں رہی کہ تم کو سایہ دے سکے، تمہارے آرام کے لیے وہ جاگتی رہی مگر تمہیں سلاتی رہی، تمہارے لیے اس نے گرمی، سردی، بھوک، پیاس اور بہت ساری تکلیفیں جھیلیں تاکہ تم اس کے فرزند سعید بنو۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ ممکن نہیں کہ تم بغیر اللہ کی مدد کے اس کے احسانات کا بدلہ دے سکو یا اس کا شکریہ ادا کر سکو۔ تو بہرحال چلتے ہیں حقوق والدین کی طرف کہ قرآن و حدیث میں ماں اور باپ کے حقوق ایک ساتھ ذکر بھی ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں پر ایک اجمالاً نظر ڈال لینی چاہیے کہ سب سے پہلے نیک رفتاری والدین کے حقوق میں، والدین اور خصوصاً ماں کو اپنی دنیاوی امور کے سلسلے میں رنج و مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے، اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 2، دعا اور استغفار۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق میں سے ایک اور حق ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ جیسا کہ مستحب ہے کہ ان کے لیے یہ دعا پڑھی جائے کہ قرآن کریم سورہ مبارک اسراء میں آئی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جو کہ موضوع کلام بھی تھی۔ دعا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں اپنی اتنی شفقت سے پالا۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ربیانی آیا ہے، یعنی مجھے بچپن میں پالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، اس لیے کہ وہ جتنا اولاد کی پرورش کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، اسی حساب سے اپنے اولاد پر حق رکھیں گے۔ نمبر 3، والدین کا شکریہ ادا کرنا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اس آیت کی وضاحت میں ایک بات کی طرف اشارہ ضروری ہے اور وہ یہ کہ خدا کی ذات وہ ہستی ہے جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور عقل یہ کہتی ہے کہ نعمت دینے والا منعم، اس کا شکر بجا لانا واجب ہے۔ خدا نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ان میں سے ایک نعمت والدین ہے۔ والدین کے ذریعے خدا ہم پر احسان کرتا ہے، انسان کا وجود میں آنا ان دونوں پر منحصر ہے، بس والدین نعمت خدا ہیں اور منعم بھی ہیں۔ اسی لیے پہلے ضروری ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں، اس نے والدین کی نعمت سے ہمیں نوازا، اور پھر والدین کا شکر ادا کریں کہ وہ سبب نزول نعمت ہیں، ہماری خاطر ہر قسم کی مشکلات جھیلتے ہیں۔ اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مشکلات کے بدلے میں ان کے ساتھ نیکی کرے، ان نعمتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے والدین کا شکریہ ادا کریں، اور والدین کا شکریہ ادا کریں نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ دل سے، اپنے عمل سے، اپنے ہر گفتار سے اس بات کا انہیں احساس دلایا جائے کہ وہ ہم اولاد ان کے لیے ہمیشہ شکر گزار ہے۔ ایک بہت خوبصورت شعر ذہن میں آ گیا کہ ماں کے بارے میں کہ ہمیں اپنے بیان سے، ہمیں اپنی گفتگو سے یہ بات واضح کرتے رہنا چاہیے، اور شاعر نے بھی کیا جملہ کہا تھا کہ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ بہت خوبصورت احساس اولاد اپنی ماں کو دے سکتی ہے اگر وہ دینا چاہے تو۔ امام جعفر صادق اولاد پر والدین کے لیے 3 چیزیں واجب قرار دیتے ہیں کہ ہر حال میں ان کا شکر ادا کریں، والدین کی اطاعت کریں، معصیت کے علاوہ باقی تمام کاموں میں، چاہے وہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیں یا کسی چیز سے بچنے کا حکم دیں،
نمبر 3 ان کے سامنے اور پیٹھ پیچھے ان کی بھلائی کریں، اور اس کے بعد دوسرا ادب کی رعایت کریں، گلہ شکوہ سے پرہیز کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوند متعال ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو، بلکہ انہیں عزت و تکریم کے ساتھ بات کریں، مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا۔ کئی مقامات پہ قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین پر احسان کرو۔ یہاں پہ بھی بہت سارے نکات سامنے آتے ہیں۔ 3 نکات کی طرف اشارہ کرتی چلوں گی کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا خدا کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ہم ردیف ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ باقی ادیان میں بھی موجود ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خدا نے بنی اسرائیل سے اس چیز کا عہد لیا تھا۔ اب یہ بات ہم دیکھتے چلیں کہ امام جعفر صادق سے وبالوالدین احسانہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے، ان کو دوست رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہن سہن کرنے سے دریغ نہ کیا جائے، انہیں مجبور نہ کرو کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے تم سے مانگیں، اگرچہ وہ دونوں بے نیاز ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کے اثرات کس قسم کے ہیں۔ بہت زیادہ اثرات بیان ہوئے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی اپنی اولاد اس سے نیکی کرتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیک ہوگی۔ پھر دوسرا پوائنٹ، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا خدا اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر سکرات موت میں آسانی آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ خدا اس کی سکرات الموت کے آسان کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اسی طرح خدا اس پر سکرات الموت کو آسان کر دے گا۔ شہید اول اپنی کتاب قواعد میں حقوق والدین میں سے بعض کو یوں بیان کرتے ہیں: مباح سفر، یہاں تک کہ مستحب سفر والدین کے اذن کے بغیر حرام ہے۔ ان کی اطاعت کرنا ہر کام میں واجب ہے، اگرچہ وہ کام مشکوک ہی کیوں نہ ہو، جب تک گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر نماز کا وقت آن پہنچا اور والدین کسی کام کا حکم دے دیں تو پہلے وہ کام انجام دے دیں اور بعد میں نماز ادا کریں، اگرچہ کہ واجب نماز اول وقت نماز کی یہاں پہ بات نہیں ہے۔ والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہاد کفائی یعنی وہ جہاد جسے اگر بعض لوگ انجام دیں تو دوسروں سے وہ ساکت ہو جاتی ہے، اسے روکیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں مرد کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے جبکہ اس کے لیے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ہو، مگر پہلے وہ ان سے اجازت لے۔ علامہ حلی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے مسلمان والدین ہوں تو ان کی اذن کے بغیر اس پر جہاد نہیں ہے۔ والدین پر خرچ کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ والدین اگر استطاعت نہ رکھتے ہوں تو ان کا نفقہ اولاد پر واجب ہو جاتا ہے۔ خدا کی راہ میں انفاق کیے جانے والے نفقوں میں سے سب سے زیادہ بافضیلت نفقہ ہے، جیسا کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ راہ خدا میں سب سے زیادہ افضل نفقہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل نفقہ اولاد کا اپنے والدین پر کیا جانے والا نفقہ ہے۔ یہاں پہ ایک جو بہت اہمیت کا حامل ہے موضوع آنکھ کے والدین، میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حقوق والدین کا پامال کرنا آنکھ ہونے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ محقق خانساری اس حدیث کی وضاحت میں رقم دراز ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ والدین سے آنکھ ہونا صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور انہیں اذیت پہنچائی جائے، بلکہ ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا جیسی حرکتیں کرنا بھی انسان کو آنکھ کر دیتا ہے۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں سے آنکھ ہونا حرام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے آنکھ ہونے سے نہیں فرمایا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں والدین کا آنکھ ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی بچوں کا آنکھ ہونا حرام نہیں ہے بلکہ والدین کا آنکھ ہونا حرام ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے آنکھ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ کے والدین سے بچیں اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال رستے کے فاصلے سے آتی ہے، لیکن کبھی بھی والدین کا آنکھ شدہ اسے نہیں سونگھ سکے گا۔ اب یہاں پر وضاحت کروں گی آنکھ ہونے والے عوامل کی کہ والدین کی طرف سے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا آنکھ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں انسان کا اپنے والدین کی طرح ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا آنکھ ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، پھر بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھے، اور والدین کے آنکھ ہونے کا نتیجہ نماز کا قبول نہ ہونا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف نفرت سے دیکھے گا جبکہ والدین نے اس پر ظلم کیا ہو تو بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی والدین کی زندگی میں ان کو راضی کرنے میں کامیاب رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے کے باعث آنکھ ہو جائے، اور اس کے برعکس کوئی ان کی زندگی میں تو آنکھ ہو جائے لیکن مرنے کے بعد ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے اور ان کے لیے نیک کام کرنے کی وجہ سے ان کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو بس ان باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ والدین خاص کر ماں کے حقوق واجب حقوق میں سے، اور آیات و روایات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے۔ بس انشاءاللہ خلاصتاً اپنے اس بیان کو سمیٹتے ہوئے فقط ایک چھوٹا سا واقعہ جس کی طرف میں اشارہ کرتی چلوں گی کہ ماں کی دعا میں کتنا اثر خداوند متعال نے رکھا ہے، کہ ہمارے استاد اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے استاد سے سنا کہ ایک عورت جو کہ اپنے بچے کو اٹھائے رستے میں سفر کر رہی تھی، پہلے زمانے میں چونکہ پیدل سفر ہوتا تھا، وہ جا رہی تھی اور گزرتے ہوئے رستے میں اسے ایک ندی آئی، اور اس ندی کا کنارے کے قریب وہ چل رہی تھی کہ یکدم تیز ہوا آندھی آئی اور اس کے ہاتھ میں معصوم سا بچہ تھا جو کہ اس سے سلپ ہوا اس کے ہاتھوں سے اور وہ نہر میں جا کر گر گیا۔ اب پریشانی کے عالم میں اس ماں نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دی، چونکہ بچہ پانی میں بہہ رہا تھا اور ماں خشکی کے اوپر تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، مدد کے لیے پکارتی تھی لیکن مدد کے لیے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پانی جیسے آتا ہے، پانی اترائی کی طرف جاتا ہے، ڈھلوان آتی ہے پانی میں، جیسے آبشار گرتی ہے نیچے کی طرف تو نیچے گہرائی میں پانی جاتا ہے، تو وہاں پہ جب بچہ پہنچا ہے اور ماں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اب یہاں سے اگر بچہ نیچے کی طرف گر گیا تو یقیناً پھر بچہ مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے بڑی بے چینی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، تجھے 70 ماؤں کی محبت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کر رہی ہوں کہ میرے بچے کو مجھ تک خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ میں ایک ماں تیری بارگاہ میں تڑپ کے یہ دعا مانگ رہی ہوں، جبکہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ اس کی دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پانی جو کہ اتنی تیزی سے بہہ رہا تھا اپنی جگہ پہ رکا اور بچہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ماں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کے اوپر آ کے ٹھہر گیا۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروردگار نے ماں کی دعا میں کتنا اثر رکھا ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ بچے، وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے کہ جن کو ماں جیسی زندہ نعمت انہیں ملی ہوئی ہے۔ اور دیکھنا چاہیں کہ اگر جناب فاطمہ زہرا کا دل راضی ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ ان کی ماں کا دل ان سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ، جناب فاطمہ زہرا کی عظمتوں کا صدقہ ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار بنائے، اور ان کے دل رنجیدہ ہم سے کبھی نہ ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ قلب نازنین امام زمان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور ہمیں جتنی ہم نے یہ باتیں سنی اور ہم نے باتیں یہ پڑھیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، والد محترم، والد محترم، والد محترم، والد محترم، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی۔ میری روح جاں کا قرار تھا، میری خواہشوں کا وقار تھا، یہ کڑکتی دھوپ ہے زندگی، وہ شجر کے سایہ دار تھا۔ وہ نہیں رہے میرے پاس اب تو یہ الجھنوں میں ہے زندگی،
زندگی وہ تھے زندگی میں تو زندگی میں فقط سکون و قرار تھا رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لی ولوالدی رب اغفر لي ولوالدي رب